بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بڑوں کا طریقہ رہا ہے کسی بھی کتاب کو شروع کرنے کا کہ بدھ کے دن شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بدھ کے دن کتاب شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے چند دعائیں پڑھتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم دعا پڑھیں گے, آپ بھی میرے ساتھ دعا پڑھیں. ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ٹھیک ہے جی, ہمارا کتاب البیوع ہے. اچھا دیکھو بھائی, پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے. 150 دن بنتے ہیں. ٹھیک ہے, پورے سال کے جس میں ہماری پڑھائی ہوتی ہے. کوشش کریں گے کہ زیادہ پڑھیں, لیکن زیادہ ایسا نہیں پڑھنا کہ سمجھ میں نہ آئے, اور اتنا آہستہ نہیں پڑھیں گے کہ ابھی ہم تھوڑا کر کے پڑھتے رہیں اور آگے ہم سپیڈ لگائیں. پورا سال برابر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, آپ اپنے ساتھ کاپی رکھیں گے, کوئی کاغذ رکھیں گے, ابھی سے رکھ لیں. ٹھیک ہے, ان کے بعد سے مکتبۃ البشریٰ کی کتاب. اس کتاب کے اندر ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے. ہیڈنگ سمجھتے ہو؟ عنوان دیا ہوا ہے کہ یہاں سے یہ والی بات شروع ہوئی, یہاں سے یہ والی بات شروع ہوگی. اب جیسے اس کے اندر کتاب ہے وہ مبادرۃ المال بالمال بالتراضی. ٹھیک ہے, یہاں تک ایک بات ختم ہوتی ہے, لیکن اس کے آگے کوئی نشان نہیں لگایا ہوا. ٹھیک ہے, آگے دوسری چیز شروع ہوتی ہے, وَيَلْزَمُ بِإِجَابٍ وَقُبُولٍ. ٹھیک ہے, یہ ایک دوسری بات ہے. ٹھیک ہے, وُضِیَ لِلْمَعْنَى وُضِیَ لِلْمَضِیِّ, ماضی کے لیے یہ ایک الگ بات ہے. تو یہ جو کتابیں نا, یہ پرانے طرز کی لکھی ہوئی ہیں. ان کو صرف واضح کرنے کے لیے ہی آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. صرف اتنی سی بات واضح ہو جائے تو بھی طالب علم کو کتاب سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم کتاب پڑھیں گے, ہم حاشیے نہیں پڑھیں گے. مسئلہ سمجھیں گے اور مسئلہ سمجھ کے آگے بڑھیں گے. اختلاف فقہا جہاں ضرورت ہوگی وہ بتائیں گے, لیکن یہاں پر ہم کنز پڑھنے آئے, فقہ پڑھنے نہیں آئے. فقہ آپ نے آگے بھی پڑھنی ہے, شرح وقایہ بھی پڑھنی ہے, ہدایہ بھی پڑھنی ہے. اس میں آپ اختلافات بھی پڑھیں گے, اختلافات کی تفصیل بھی پڑھیں گے. یہاں بھی ہم اختلاف پڑھیں گے, لیکن کنز کے حوالے سے جو ضروری بات ہوگی ہم متن کو حل کریں گے. ٹھیک ہے, اور متن آپ کا حل ہو گیا تو سمجھ لیں بہت چیز ہے. ٹھیک. کنز الدقائق ایسی کتاب ہے کہ ہمارے فتاوی جات کے اندر تقریباً ہر کتاب میں کنز کا حوالہ ہوتا ہے. کنز کے ساتھ ہوتی ہے بحر الرائق یا تبیین الحقائق, علامہ شامی کی. ٹھیک ہے, علامہ ابن نجیم کی ہے بحر الرائق, اس کا حوالہ بڑا اچھا ہوتا ہے. ہم متن پڑھیں گے, حاشیہ پڑھنا آپ لوگوں کا کام ہے. آپ لوگوں نے حاشیہ پڑھ کے سمجھنا ہے. ابھی اگر آپ نے بیوع سمجھ لیے تو آگے آپ کے لیے بیوع سمجھنا بہت آسان ہوگا. اور میری کوشش ہوگی کہ ابھی جو مسائل چل رہے ہیں ہم اس کو ان کے ساتھ جوڑیں اور آپ لوگ ان مسئلوں کو حل کریں گے. ٹھیک ہے, میرا یہاں قریب میں دارالفتہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو جو سوال عبارت سے متعلق ہوگا میں آپ کو دے کے جاؤں گا, جو آپ نے عبارت سے نکال کے حل کرنا ہوگا. صحیح ہے, تو کتاب اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ سمجھ میں آئے. ٹھیک, چھٹی نہیں کرنی بھی آپ لوگوں نے. مجھے چھٹی کرنے کا اختیار ہے. ٹھیک, آپ لوگوں نے چھٹی نہیں کرنی. دیکھو چھٹی کرو گے نا تو آپ کا نقصان ہوگا. جیسے جو طلبہ ابھی موجود نہیں ہیں تو ان کا جو نقصان ہوگا اس کا ازالہ بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب البیوع. بہت سے طریقے ہیں, عبارت پڑھی جاتی ہے اور استاد اس کی تشریح کرتا ہے. فی الحال ہم ہلکا ہلکا ساتھ چلائیں گے, پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کتاب البیوع. اس کے اندر بیوع کے بارے میں تمام باتیں ہیں. آپ کتاب کا حاشیہ, کتاب کی فہرست کھولیں. دیکھو جی, بیوع کہاں لکھا ہوا ہے؟
بیو کے اندر کتنی چیزیں آ رہی ہیں؟ سب سے پہلے بیو کا بنیادی تعارف بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک فصل ہے، فصل کے اندر بتایا بیو میں کون سی چیزیں داخل ہیں اور کون سی چیزیں داخل نہیں ہیں. خیار شرط ہے، یہ بھی بیو میں سے ہے. خیار رویت ہے، خیار عیب ہے، بے فاسد ہے، ٹھیک ہے. پھر فصل فیما یکرہ، ان چیزوں سے بے مکروہ ہوتی ہے. اکالہ ہے، تولیہ مرابحہ ہے، ٹھیک ہے. قبل القبض کی بے ہے، ربا ہے یعنی سود، حقوق کی بے، ٹھیک ہے، بڑی اہم چیز ہے حقوق کی بے. استحقاق کی بے، ٹھیک ہے. پھر آگے بے سلم ہے اور متفرقات ہیں. یہ کتاب البیوع ہمارا یہاں سے مکمل ہو رہا ہے. آگے کتاب الصرف ہوگا، جب کتاب الصرف ہوگا تو اس کو ہم دیکھیں گے. بیوع کے اندر ہم نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں، ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. جب ہم کتاب پڑھتے ہیں عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا نہ آگے کا نہ پیچھے کا، ٹھیک ہے. تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ بیوع میں یہ بنیادی چیزیں آ رہی ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہمیں پتہ ہوں گی تو ہم انشاءاللہ ایک ترتیب سے پڑھ سکیں گے. سمجھ رہے ہو؟ عبارت آپ حل کر سکیں آپ نہ کر سکیں یہ بات کی بات ہے، مسئلہ آپ کو آنا چاہیے. مسئلہ آئے گا تو آپ عبارت سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے بے کی اس نے تعریف کی ہے. پہلا جز بے کی تعریف کی ہے. کہاں تک تعریف کی ہے؟ کوئی پڑھے گا؟ اونچا پڑھو، ڈرو نہیں. بالترازی، یہاں تک تعریف ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک تعریف ہے. ایک نشان بنا لیں. یہ دیکھو اگر کسی کے پاس پیسے ہیں نا، پیسوں کی آسانی ہے تو یہ والا نسخہ خرید لے، زندگی بھر کام آئے گا. کل آپ مفتی بنیں گے، عالم بنیں گے، آپ کے استعمال میں جائے گا انشاءاللہ. پیسوں کی آسانی نہیں، کوئی بات نہیں، یہ کتاب بھی اچھی ہے. ہم نے انہیں کتابوں سے پڑھا. یہ تو بہت اچھی ہے، پھر بھی ہم تو اس سے بہت دوسری کتابوں ٹیڑے میڑے آشی لگے ہوتے تھے، ہم نے اس سے پڑھا. تو کتاب سے فائدہ ہوتا ہے. کیا ہے؟ ہوا موازنۃ المال بالمال بالترازی. بے کیا ہے؟ مال کو مال کے بدلے دینا رضامندی کے ساتھ، ٹھیک ہے. آپس کی رضامندی کے ساتھ مال کو مال کے عوض میں دینا، یہ بے کہلاتا ہے، ٹھیک. مال کو مال کے بدلے بخوشی رضامندی کے ساتھ دینا، ٹھیک ہے. آپ نیچے آپ کی ایک بیکری ہے، ٹھیک ہے. آپ وہاں جاتے ہیں اور جا کے آپ اس کو کہتے ہیں بھائی 100 روپے کے بسکٹ دے دو، ٹھیک. تو اس میں مال کیا ہے؟ بسکٹ بھی مال ہے اور 100 روپے بھی مال ہے، ٹھیک ہے. اور آپ اس سے مبادلہ کر رہے ہیں. یہ مبادلہ کیا ہے؟ بے ہے، بزنس، ٹھیک ہے. یہ مبادلہ بے. ایک شرط ہے کہ بالترازی، رضامندی کے ساتھ. بے مکرے تو بے فاسد ہوتی بے، اس کی یہ بحث ہے، آپ حاشی میں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں اس میں جاننے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. عبارت سمجھ میں آ گئی؟ کوئی کہ بے کیا ہوتی ہے؟ ہم کہیں گے مال کو مال کے بدلے رضامندی سے دینا، یہ اس سے بے منعقد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ آگے بڑھیں. اچھا یہ کب لازم ہوتی ہے؟ وَيَلْزَمُ بِإِجَابٍ وَقُبُولٍ. یہ ایجاب اور قبول سے لازم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. آپ گئے، آپ نے کہا یہ دے دو، اس نے کہا ٹھیک ہے دے رہا ہوں. آپ نے کہا میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں، اس نے کہا آپ خرید لو، ٹھیک ہے. وَيَلْزَمُ بِإِجَابٍ وَقُبُولٍ. ایجاب اور قبول سے لازم ہوتی ہے، لیکن لازم کب ہوتی ہے؟ وُزِیَ، ان دو صیغوں سے ہوتی ہے جو صیغے متعین کیے گئے ہوتے ہیں للماضی، ماضی کے لیے. وہ صیغے جو ماضی کے لیے متعین کیے گئے ہوتے ہیں ان سے بے ہوتی ہے، مستقبل کے صیغوں سے بے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کا قول ہے، ٹھیک ہے. یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مستقبل کے صیغے، ایک ہو ماضی کا صیغہ، دوسرا ہو اس سے بھی ہو جاتی ہے، جیسے نکاح کا ہے اور اس طریقے سے، ٹھیک ہے جی. تو بے لازم ہو جاتی ہے ایجاب و قبول کے صیغوں سے جو کہ ماضی کے لیے صیغ ماضی ہو، ٹھیک. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بے ایک اور طریقے سے بھی ہو جاتی ہے، وَبِتَعَاطٍ، ٹھیک.
یہاں تک بات مکمل ہو گئی. تو ابھی تعاطن. تعاطن کیا ہوتا ہے؟ تعاطن یہ ہوتا ہے آپ یہاں سے گئے, موٹر سائیکل ہے کسی کے پاس؟ کسی کے ابا کے پاس موٹر سائیکل ہے؟ بھائی کے پاس موٹر سائیکل. پیٹرول پمپ کبھی گئے پیٹرول ڈلوانے کے لیے؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ پنچر ہوتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں جاتے ہیں موٹر سائیکل پہ, کھول کر دو, 100 روپے کا, 500 روپے کا, 1000 روپے کا, وہ ڈالتا ہے, آپ 100 روپے دیتے ہیں, آ جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بے ہوئی, نہ ایجاب ہوا نہ قبول ہوئی. یہ ہوتا ہے تعاطن. ٹھیک ہے, ایسا عمل کیا جائے جو کہ ایجاب و قبول کے متبادل ہو. ٹھیک ہے, ایسا عمل کیا جائے جو ایجاب اور قبول کے متبادل ہو, اس کو تعاطی کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ آج کل موبائل فون ہے نا سب کے پاس. ان موبائل فون کے اوپر آپ کے پاس سامان آتا ہے, آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ جی میں سائیکل خریدنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے یہاں کلک کرو. کلک کرتے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے لے لیتے ہیں, آپ کو سائیکل پہنچا دیتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سائیکل بیچتے ہیں, آپ نے کلک کر کے کہا میں خریدتا ہوں. ٹھیک ہے, ایجاب اور قبول ہو گیا. ایجاب و قبول بذریعہ تعاطی ہوا, چپ کر کے ہو گیا. اور تعاطی ایسا عمل کیا جائے جس سے جو دلالت کرتا ہو ایجاب اور قبول کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ بھی تعاطی ہے اور یہ بھی تعاطی ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ یعنی چپ کر کے ایجاب و قبول ہو جانا, اس کو تعاطی کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ آگے بڑھیں, بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی, ایجاب و قبول خراب کیسے ہوتا ہے؟ ایجاب اور قبول دیکھو, ایجاب کا ایک وقت ہوتا ہے. ایجاب کا ایک وقت ہوتا ہے, اس وقت میں ایجاب ہوتا ہے اور اس وقت میں قبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب بطور مثال میں نے کہا یار میں آپ کی موٹر سائیکل 200 روپے میں خریدتا ہوں. آپ کو دماغ خراب ہو, 50,000 کا موٹر سائیکل تم 200 روپے کا خریدو. لیکن آپ نے کہا مولوی صاحب ٹوپی والا آدمی, اس کو کیا آپ اٹھ کے چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اٹھ کے جانے کا مطلب ہے آپ نے قبول نہیں. ایجاب اور قبول اسی مجلس میں ہونا چاہیے. سمجھ میں؟ چنانچہ ایون قام عن المجلس قبل القبول, کوئی ایک بندہ مجلس سے, آپ گئے بیکری میں, آپ نے کہا یار بسکٹ کتنے روپے کی کلو؟ اس نے کہا 2000 روپے کلو. 200 چلا گیا. کیا ہوا؟ آپ نے ایجاب کیا, آپ نے ایجاب نہیں کیا, اس نے ایجاب کیا کہ 2000 روپے کی کلو ہیں, لے جاؤ. آپ کا استعمال, چلو چلے گی. آپ ہٹ گئے, اس کا مطلب ہے آپ نے قبول نہیں کیا, تو بے لازم نہیں ہوئی. ایون قام عن المجلس, کوئی ایک شخص مجلس سے کھڑا ہو گیا یا مجلس سے ہٹ گیا, قبل القبول, قبول سے پہلے, تو بطل الایجاب, ایجاب باطل ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کسی دکان میں جائیں, جیسے یہ چٹ لگی نا قرات الراشدہ, ایسے کہ اس کے اوپر چٹ لگی ہوتی ہے 200 روپیہ, یہ ایجاب ہوا پڑا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں 200 روپے دو اور لے جاؤ, یہ ایجاب ہے. ٹھیک ہے, آپ نے لے لیو 200 روپے دے دیے, یہ آپ نے قبول کیا تعاطی کے ذریعے سے. لیکن آپ نے نہیں اٹھایا, اس کو سائڈ پہ کر دیا. کیا ہے یہ؟ ایون قام عن المجلس. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ کتنے بڑے لوگ ہیں کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے لکھ کے چلے گئے اور آج اس کو اس طریقے سے معاملہ ہو رہا ہے. تو بطل الایجاب, ایجاب ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہو؟ آگے بڑھیں بھی. اچھا, ایجاب کو رد کرنے کا تو بے میں نہیں خرید رہا, یہ بھی طریقہ ہے. یہ تو واضح ہے نا. لیکن ایسی چیز تھی کہ کسی نے ایجاب کر دیا, دوسرا سوچ رہا ہے, کب تک سوچ سکتے ہیں, یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں اور بھی بہت سی صورتیں ہیں, لیکن فی الحال ہم اتنا ہی سمجھ لیں. آگے بڑھیں. نشان لگا لیں. یہاں تک ایک اور بات ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی پینسل لے کے نشان لگاؤ. پینسل لے کے ابھی اب پھنس جاؤ گے, آپ بعد میں پھنس جاؤ گے. ان سے پینسل لے لو, نشان لگا دو. آگے دیکھو جی, ایک اصول سمجھ لو. اصول یہ ہے وَلَا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ قَدْرٍ, یہاں سے لے کے لَمْ يُدْرَ قَدْرُهُ, یہاں تک
ٹھیک ہے، لم یدرک قدرہ یہاں تک. دیکھو شرائط بیع کا بیان شروع ہو رہا ہے، یہاں سے شرائط بیع کی شرائط کا بیان شروع ہو رہا ہے. پہلی شرط ہے معرفت. معرفت ہے تو بیع صحیح ہے، معرفت نہیں ہے تو بیع صحیح نہیں ہوگی. معرفت کس کس چیز میں؟ معرفت مبی میں، معرفت ثمن میں. مبی کی جتنی چیزیں ہیں ان سب میں معرفت ہونی چاہیے، ثمن کی جتنی چیزیں ان سب میں معرفت ہونی چاہیے. امیر صاحب کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. بیگم یاد آ رہی ہے؟ ہونے والی یہ ہو چکی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا. دیکھو معرفت ضروری ہے. معرفت کا مطلب یہ ہے، میں کہوں یار مجھے نا یہ 50 روپے کی دے دو، آپ کہتے ہیں ہاں لے لو. مطلب میں نے اس کا کہا ہے تو اس کو کون دے رہا ہے، لیکن لے لو جو کہہ دیا تھا، اب بیع لازم ہوگی تھی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جھگڑا ہوگا. تو ہر وہ چیز جس میں معرفت نہیں ہوتی وہ مفضی الی النزاع ہوتی ہے. مفضی الی النزاع سمجھتے ہو؟ لڑائی کا باعث بنتی ہے، ناراضگی کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے، ہر وہ چیز جو مفضی الی النزاع ہو، جھگڑے کا باعث ہو، وہ اس کی بیع فاسد ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معرفت ہونی چاہیے. مبی کی معرفت ہونی چاہیے، ثمن کی معرفت ہونی چاہیے. مبی کی تمام چیزوں کی، ثمن کی تمام چیزوں کی معرفت ہونی چاہیے. یہاں سے بتا رہے ہیں ولا بد من معرفت قدر ووصف ثمن غیر مشار. دو چیزیں بھائی، پہلے مسئلہ سمجھو، بڑا دلچسپ مسئلہ ہے. ایک لائن میں دو مسئلے بیان کیے، ایک لائن میں دو مسئلے. کیسے دو مسئلے ذرا دیکھو. کہتا ہوں یار یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز 50 روپے کی، یہ چیز 50 روپے کی. اب اس کی معرفت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک، اشارہ کیا ہوا اس کی طرف، اس لیے اس کی معرفت ضروری نہیں. 50 روپے کی معرفت ہے. 50 روپے کیا ہوتے ہیں؟ 50 روپے کیا ہوتے ہیں پتہ ہے نا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی اولاد تو نہیں ہے نا؟ پتہ ہے نا 50 روپے کیا ہوتے ہیں؟ 50 روپے اور ان دونوں کی معرفت ہے. اب اس کا وصف اور ثمن، اس کی وصف اور قدر معلوم ہونا ضروری نہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے وصف، ایک ہوتا ہے قدر. قدر کا مطلب ہے مقدار، اور وصف کا مطلب ہے اس کی صفت کیا ہے، کوالٹی کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بسکٹ میٹھے بھی ہیں یا کھٹے ہیں؟ سمجھ رہے ہو؟ الجھنا نہیں بھائی. تو ایک تو اس کی طرف اشارہ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اس میں معرفت اور کیا ہے، قدر اور وصف معلوم ہونا ضروری نہیں. لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں، اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. اس کی قدر بھی معلوم ہونی چاہیے، اس کا وصف بھی معلوم ہونا چاہیے. 50 روپے کے 2 بیگ دوں گا اور وہ دونوں بیگ اس مقدار کے ہوں گے کہ اس میں 5-5 کلو سودا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کے وصف اور قدر معلوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس کی طرف اشارہ نہیں کر رہے اس کی طرف وصف اور معرفت ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو یہی لکھا ہوا ہے ولا بد من معرفت قدر. ضروری ہے کہ قدر کی معرفت ہو، مقدار کا پتہ ہو، کتنے بیگ ہیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک، اور وصف ثمن، اور وصف بھی معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ 50 روپے، 50 ریال، $50 یہ پتہ ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ امیر صاحب اب یہ نہیں سمجھنا تکرار سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہاں بیٹھ کے دھیان لگائیں گے پھر آپ کو سمجھ میں، تکرار میں نہیں سمجھ میں آئے گا. اپنے آپ کو تکرار کا عادی کر لو گے تو پھنس جاؤ گے. سمجھ رہے ہو؟ غیر مشار، وہ چیز جو غیر مشار ہے اس میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. غیر مشار کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اور لا مشار، لیکن جو چیز مشار ہے نا اس میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، اب عبارت کیسے حل ہوگی؟ عبارت ایسے حل ہوگی لا بد من معرفت قدر ووصف ثمن فی غیر مشار. ٹھیک ہے، لا فی مشار. سمجھ رہے؟ یہ دو چیزیں مشار کے اندر تو شرط نہیں ہے لیکن غیر مشار میں شرط ہے. بہت آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے جی، ایک بات ہو گئی. اگلی بات وصح بثمن حال.
نقد بھی صحیح ہے، وہ بھی اجل معلوم، اور ادھار بھی صحیح ہے، لیکن ادھار میں وقت معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میں گیا اور میں نے آپ سے کہا کیا نام بتایا آپ نے؟ ہاں احمد بھائی یار یہ کتاب مجھے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو آپ کی کتنے روپے کی؟ 50 روپے. پیسے ہی نہیں. تو کل دے دینا. بے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی. ٹھیک ہے. بے ایجاب و قبول سے ہوگی. میں نے تو اس کو دیا نہیں، مبادلہ تو ہوا نہیں، تو بے کیسے ہوگی؟ بے اجل معلوم، کل دے دوں گا، بے ہو گئی. مبادلہ ہونے کا وعدہ ہو گیا تو اس کا مطلب بے ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا جی دیکھو، وصح بثمن حال، ثمن کی ایک شرط ہے حال، ثمن کی دوسری باجل معلوم، اجل معلوم. ٹھیک ہے. ثمن کے اندر تیسری بات وہ مطلقہ، مطلق ثمن بھی کہہ دیا تو کافی ہے. کیا مطلب ہے مطلق ثمن بھی؟ ایسے مشکل باتیں لکھ دی حضرت نے، اب ہمیں ہمارا دماغ خراب ہو رہا ہے. دیکھو یار، مطلق ثمن کا مطلب یہ ہے علی نقد الغالب. پاکستان میں ہمارے پاس تو صرف روپیہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تجارت پوری دنیا میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں دیکھنا ہوتا ہے جب آپ بین الاقوامی مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ جو مسئلے پڑھ رہے ہیں صرف کاظم آباد کے بازار کے مسئلے نہیں پڑھ رہے ہیں، جہاں پوری دنیا میں مسائل پیش آتے ہیں وہاں بھی ساری باتیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ پیسے دیں گے تو سونے میں دیں گے، آپ پیسے دیں گے کہ سعودی عرب کے پیسوں میں دیں گے، آپ پیسے دیں گے تو امریکہ کے پیسوں میں دیں گے یا پاکستان کے پیسوں میں دیں گے. ٹھیک ہے. پوری دنیا میں جنگ چل رہی ہے، سب ڈالر سے خرید و فروخت کر رہے ہیں. ترکی کہہ رہے ہیں نہیں میں لیرا میں کروں گا. ٹھیک ہے. تو اب دنیا میں جنگ چل رہی ہے ان چیزوں کی. اور اب ڈیجیٹل کرنسی آ گئی ہے. ڈیجیٹل کرنسی 17 قسم کی ہے. اب اس میں آپ کو واضح کرنا پڑتا ہے کون سی کرنسی. تو ان چیزوں کو چھوڑا وہ مطلقہ کے اندر علی نقد الغالب. اگر آپ نے کہا 50 روپے، اب 50 روپے کون سے؟ پاکستانی انڈین ہے؟ پاکستانی انڈین پاکستان میں ہے تو پاکستانی ہی ہو. ٹھیک ہے نا. علی نقد الغالب، وہ نقد جو کہ ملک میں غالب ہے، وہ نقد جو ملک میں استعمال ہوتا ہے وہی. وَإِنِ اخْتَلَفَ النُّقُودُ، لیکن اگر مختلف نقود ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر مطلق کہنے سے بے فاسد ہو جائے گی. 50 روپے میں لے رہا ہوں بھی، آپ کسی ایسے ملک میں جہاں مختلف نقد استعمال ہو رہے ہیں تو وہاں پر اس طرح کہنے سے بے فاسد ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ إِن لَمْ يُبَيِّنْ أَحَدَهَا، اگر اس نے کوئی ایک کرنسی بیان نہیں کی تو پھر بے فاسد ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ بات واضح؟ آگے بڑھیں. إِن لَمْ يُبَيِّنْ أَحَدَهَا، بس یہاں تک بات مکمل ہوئی. ٹھیک. آگے بڑھیں. بھی ایک اور چیز بتا رہے، وَيُبَاعُ الطَّعَامُ كَيْلًا وَيُبَاعُ الطَّعَامُ كَيْلًا وَجُزَافًا، جو کھانا ہے کھانے کی بے. ٹھیک ہے. کھانے کی بے ناپ کر ہو سکتی ہے، جزافن یا اندازے سے ہو سکتی ہے. فلاں بریانی والا کلو کے حساب سے بریانی دیتا ہے، فلاں بریانی والا پلیٹ کے حساب سے دیتا ہے. صحیح ہے. کلو کے حساب سے دیتا ہے، پلیٹ کے حساب سے دیتا ہے. پلیٹ میں تو کلو نہیں آتی. سمجھ رہے ہو؟ دونوں جائز ہیں. کیوں جائز ہے؟ کیلن و جزافن. آپ کے پاس سوال آتا ہے فلاں بریانی والا ہے وہ پلیٹ کے حساب سے بریانی دیتا ہے، اب پلیٹ میں کتنی آتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، کیا اس کا بریانی بیچنا جائز ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ جائز ہے. کیوں؟ عبارت لکھے یباع الطعام کیلن و جزافا، اندازے سے. کیوں اندازے سے؟ معلوم ہے کہ یہ اتنی بریانی دیتا ہوتا ہے. ایک پلیٹ میں ایک پرات نہیں آتی. ٹھیک ہے. ایک پلیٹ میں ایک کپ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. اچھا، وہ بھی اناء، اور ایک برتن متعین ہو اس سے بھی ہو سکتی ہے. دودھ والا برتن متعین ہے نا، دودھ والا برتن متعین ہوتا ہے اس میں. او حجر بعینہ لم یدرى قدرہ، اور ایسے پتھر کے وزن کے برابر بھی ہو سکتی ہے جس کا وزن معلوم نہ ہو. جس کا وزن معلوم ہے اس کے لیے تو ہوتی ہے، لیکن جس کا وزن معلوم نہیں ہے اس کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے. کیسی ہو سکتی ہے بھائی؟
ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک ہوتے ہوئے. یہ اس وقت ہو سکتی ہے جب ہمیں پتہ ہے دکاندار اس پتھر کے عوض اتنی گندم دیتا ہے. ٹھیک ہے, دکاندار اس پتھر کے عوض اتنے چنے دیتا ہے, ہو سکتی ہے. سمجھ رہے جی؟ آج کل یہ مروج نہیں ہے لیکن بل جائز ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہاں تک بات ہماری ایک مکمل ہوگی. ٹھیک ہے, اب آگے آئیں, تھوڑی سی اور مزے مزے کی باتیں بتا رہا ہوں. من باع صبرة كل صاع بدرهم صح في صاع. گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا. آپ لوگوں کے یہاں گندم وندم لگتی ہے؟ گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا. اس نے کہا جی 1 کلو 1 روپے کی. 1 کلو 1 روپے. کیا کہتے ہیں امام صاحب فرما رہے ہیں, آؤ جی میں بتاتا ہوں. من باع صبرة, جس نے ڈھیر کو بیچا, کل صاع بدرهم, کے ہر سا, ہم سا کا ترجمہ کلو کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ. سا کلو نہیں ہوتا لیکن ہم یہاں پہ کل صاع بدرهم, ہر کلو 1 درہم کے عوض میں, 1 روپے کے عوض میں. صح فی صاع, تو وہ 1 کلو میں جائز ہے, بکی میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, 1 کلو میں جائز ہے, بقیہ میں جائز نہیں. کیوں؟ کیا مطلب زیادہ ہو سکتے تھا؟ تو 1 سا 1 کلو میں دے رہا ہے نا, ایک سا 1 روپے میں دے رہا ہے. اب جتنے کلو نکلے ہیں اتنے پیسے. امام صاحب تو کہہ رہے ہیں صرف 1 سا میں جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے, امام صاحب فرماتے ہیں کہ قدر مجہول ہے. ٹھیک ہے, قدر مجہول ہے. قدر مجہول ہونے کی وجہ سے 1 سا میں تو جائز ہے, اس کے بعد جائز نہیں. ٹھیک, امام صاحب, امام محمد اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں جائز ہے, اس لیے کہ قدر معلوم ہو سکتی ہے. جب قدر معلوم ہو سکتی ہے تو یہ مفضی الی النزاع نہیں رہے گا, یہ جائز ہو جائے گا. فتویٰ صاحبین کے قول پر. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھیں. ہاں, آگے سنو جی, آگے سنو. بالکل تک ایک بات پوری ہوگی, نشان لگا لینا. ولو باع سلۃ, اگر اس نے ریوڑ بیچا, او صوبا, یا کپڑا بھیجا, تھان بیچا. ذرا سمجھنا عبارت کو. آپ اگر استادوں سے بات کریں, یہاں بورڈ لگوائیں. ٹھیک ہے, بورڈ کی ضرورت ہے, بورڈ کے بغیر مزہ نہیں آئے گا, آپ کو مزہ اچھا سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھو, ولو باع سلۃ, اگر ریوڑ بیچا, عبارت کو دیکھو کیسے بیچا, کہ کل شاتن, کہ ہر بکری, بدرہم, 1 درہم کے عوض ہے. درمیان میں کچھ لفظ کھا گیا ہوں. ٹھیک ہے, ولو باع سلۃن, ریوڑ بیچا, کس طرح, کہ کل شاتن بدرہم, کہ ہر بکری 1 درہم کے عوض میں ہے. سمجھ رہے؟ فسد فی الکل, تو تمام میں فاسد ہو جائے گی بیع. سمجھ رہے؟ سب میں بیع فاسد ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ سارا ریوڑ بیچا, اس میں جہالت ہے. جہالت اس طریقے سے ہے کہ کوئی بکری بڑی طاقتور ہے اور کوئی بکری بالکل دبلی یا مرنے والی ہوئی پڑی ہے. کوئی بکری کا بچہ ہے, کوئی بڑی ہے. تو جہالت ہے, جہالت کی وجہ سے بیع فاسد ہو جائے گی. پہلے سارا ریوڑ بیچا, یہ سارا ریوڑ ہے اور اس میں ہر بکری 1 روپے کے عوض میں. سمجھ رہے؟ اس میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین سب اکٹھے ہیں. پچھلے مسئلے میں ان حضرات کا اختلاف تھا. ٹھیک ہے بھائی, یہاں پر سب اکٹھے ہیں. اگلا مسئلہ, اسی عبارت میں اگلا مسئلہ, ولو باع ثوبا, اگر تھان بیچا, اس طرح کہ کل ذراع بدرہم, کہ یہ پورا تھان تمہارا لیکن اس میں ہر گز 1 درہم کے عوض میں, تو فسد فی الکل, تو تمام فاسد ہو جائیں گے. کیا وجہ ہے؟ آج کل یہ مسئلہ نہیں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پورے تھان کے اندر کپڑا مختلف ہوتا تھا, کیونکہ وہ کھڈیوں پہ بنتا تھا, ہاتھ سے بنایا جاتا تھا, کہیں دھاگے ٹوٹ جاتے تھے, کہیں ایسا مسئلہ ہوتا تھا. آج کل پورا تھان ایک طرح کا ہوتا ہے. صحیح, فسد فی الکل, تو یہ کل کا کل فاسد ہوگا. ٹھیک ہے,
لیکن ایک مسئلے میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. اگر کہ یہ سارا ریوڑ 100 روپے کا ہے، یہ سارا تھان 100 روپے کا ہے، اب کیا ہے؟ اب کہتے ہیں وَلَوْ سَمَّ الْكُلَّ، اگر اس نے سب کی اماؤنٹ لگا دی تو صح فی الکل، تو سب میں ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ اب کوئی جہالت نہیں رہی. سمجھ رہے ہیں؟ آگے بڑھیں. اب ایک مسئلہ پہلے سمجھ لو، تھکے تو نہیں ہو؟ اس کو دہرانا ہے، 2-3 مرتبہ دہرانا ہے. ابھی تو آپ کہو گے یار زیادہ ہو رہا ہے. زیادہ نہیں ہو رہا، ہماری ضرورت ہے اتنا پڑھنا. آگے دیکھو جی، دیکھو ایک بندے نے ریوڑ بیچتے ہوئے، کپڑا بیچتے ہوئے مقدار بیان کر دی. ٹھیک ہے کہ یہ ریوڑ 100 بکریوں کا ہے، یہ ریوڑ 200 بکریوں کا ہے، یہ تھان 50 گز کا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کر دی. اب جب اس کو تولا گنا گیا تو دیکھو اس میں 2 قسم کی چیزیں ہیں. ایک وہ چیز جس کی مقدار ہوتی ہے اور ایک چیز جس کا وصف ہوتا ہے. ایک چیز جس کی مقدار ہوتی ہے اور ایک جس کا وصف ہوتا ہے. مقدار میں چیز الگ الگ ہوتی ہے، وصف میں چیز اکٹھی ہوتی ہے. بطور مثال بکری کا ریوڑ مقدار کے حساب سے ہوتا ہے کہ ایک بکری، ہر بکری الگ الگ ہوتی ہے. ایک بکری بہت خوبصورت ہے اور دوسری بکری بدصورت ہے تو سب اکٹھی ہوتی ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ ایک بکری آدھی خوبصورت ہے آدھی بدصورت ہے، ایسا نہیں ہوتا نا، سمجھ. لیکن کپڑے کا جو تھان ہوتا ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے. آپ کو کہوں یا میں آپ کو پورا کپڑا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو 7 میٹر کا کپڑا دے رہا ہوں اور 7 کا 7 میٹر کاٹ کے دے دوں، نہ شلوار بنے گی نہ قمیض بنے گی، سب کی ٹوپیاں بنیں گی. تو کپڑا اگر زیادہ مقدار میں کٹ گیا، آدھا میٹر کٹ گیا تو بیکار ہو جائے گا. تو اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی جو ہے اس کا وصف ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ کہتے ہیں وَلَوْ نَقَصَ الْقَيْلِ، اگر مقدار میں کمی آئی تو کیا ہے؟ اخذ بحصته او فسخ. دیکھو یہ کہا 100 بکریاں 100 روپے کے عوض میں، 100 بکریاں 100 روپے کے عوض میں لے جاؤ. اس نے گنی، فلو ناقصہ کم نکلی، 90 نکل آئی. ٹھیک ہے، تو کہتا اخذ بحصته کا اپنا حصہ لے گا، یعنی 90 بکریاں لے گا 90 روپے کے عوض میں. ٹھیک ہے، او فسخ یا پھر چھوڑ دے. ٹھیک ہے، بیع فسخ کر دے. سمجھے؟ وَإِن زیادہ، اب زیادہ ہوگی تو بیچنے والے کی ہیں. 100 سے اوپر نکل آئی، 110 نکل آئی تو اس کو 100 ہی ملیں گی، زیادہ نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ آگے بڑھیں. وَلَوْ نَقَصَ ذِرَاع، لیکن اگر ذراع کے اندر نقص ہو گیا، ٹھیک ہے، کپڑے کے اندر نقص ہو گیا. کپڑا ہے، میں نے کہا 10 میٹر کپڑا ہے، یہ 100 میٹر کپڑا میں 100 روپے میں دے رہا ہوں، لیکن اگر زیادہ ہو گیا، وَلَوْ نَقَصَ ذِرَاع، اگر ذراع کے اندر کم ہو گیا، ٹھیک ہے، اخذ بکل ثمن، اخذ بکل ثمن. 90 میٹر کپڑا ہے، 100 روپے کا لے گا. سمجھ رہے؟ 90 روپے کا کپڑا ہے، 100 روپے کا لے، او ترک کا یا چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں آتا. سمجھ رہے؟ وصف میں کمی آئی تو پیسے کم نہیں ہوں گے، مقدار میں کمی آئی تو پیسے کم ہوں گے. یہ یاد رکھو. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ آپ نے کھجور منگوائی، بڑی بہترین کھجور منگوائی، آپ نے کہا یار لے کے آؤ کھجور، 1000 روپے کی کھجور آ گئی. آپ نے دیکھا اس میں سمیل آ رہی ہے، کہ تو واپس کر دو، یہ اتنے پیسوں میں رکھو. آپ کے نہیں اس میں بدبو آ رہی، مجھے 500 واپس کرو. وصف میں کمی آئی. ٹھیک ہے، ذراع وصف ہے. ٹھیک ہے، وصف میں کمی آئی تو اب یا تو انہی پیسوں میں لو یا پھر پیسے واپس کر لو، معاملہ ختم کر دو. سمجھ رہے ہیں؟ قدر میں کمی آئے تو اسی حساب سے پیسے دینے لینے ہوں گے. پیسے کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، قدر میں کمی آئے تو پیسے کم ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں تو آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وصف میں کمی آئی تو اس صورت میں آپ کو پیسے پورے دینے پڑیں گے. وجہ کیا ہے؟ وصف کے مقابلے میں ثمن نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو بھائی؟
آگے چلیں جی. او اخذ بکل ثمن, پورے پیسوں کے عوض لے لے یا ترکا. وان زادہ, لیکن اگر کپڑا 110 میٹر آ گیا, اب کیا کرے کہ فلیل مشتری, پھر مشتری کے ذمے لینا ہے تو لے. لیکن آگے کیا ہے, ولا خیار للبائع, لیکن بیچنے والے کا خیار نہیں ہے, کیونکہ اب وہ وصف کی وجہ سے کوئی چیز روک نہیں سکتا. سمجھ رہے میری بات؟ اتنی سی بات واضح ہوگی. مسئلہ الگ ہے, آگے چلے جی. یہی مسئلہ ہے, اسی مسئلے کے اندر بات چل رہی ہے. لیکن اس نے کہا 100 بکریاں 100 روپے کے عوض میں, اور ہر بکری 1 روپے میں. پہلے تھا 100 بکریاں 100 روپے کے عوض میں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا فرق ہے, اس میں نقص آیا تھا. اب یہاں پہ ولو قال کل ذراع بکذا, ہر ذراع اتنے کی ہے, ٹھیک ہے, نقصا, ٹھیک ہے. اچھا پہلے اوپر کے 2 مسئلے ہیں, ایک مسئلہ کیل کا ہے, دوسرا مسئلہ وصف کا ہے, ٹھیک ہے. یہ وصف کی وضاحت ہے, کیل کی وضاحت نہیں ہے. کیل کی وضاحت پوری ہو چکی ہے اوپر. وصف کے ولو قال, اگر اس نے یہ کہا تھا کہ تھان میں 100 میٹر ہے 100 روپے کا ہے, پہلے مسئلے میں یہ کہا تھان میں 100 میٹر ہے 100 روپے کا ہے. اب یہ مزید کہتا ہے تھان میں 100 میٹر ہے 100 روپے کا ہے, اور ہر میٹر 1 روپے کا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ کم یا زیادہ نکلا ہے, تو اس صورت میں یہ کہ اخذ بھی وہ نقصہ کم ہو گیا, اخذ بھی حصہ تھی, تو اپنا حصہ لے گا, انہیں 90 روپے کا لے لے گا اور پورا ہو جائے گا. او ترک کا یا چھوڑ دے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر وَإِن زَادَ, اگر زیادہ ہو گیا تو اخذ کل ذراع بکذا او فسخا, اگر 110 میٹر نکل آیا تو اب کیا کرے گا, چاہے تو 110 روپے کا لے لے, چاہے چھوڑ دے. سمجھ رہے؟ اب یہ نہیں کرے گا کہ وہ 100 روپے کا کٹوائے اور ان کو لے لے, یعنی یہ بھی کر سکتے ہیں. اخذ کل ذراع بکذا, تو ہر ذراع کو اتنے کے عوض میں لے سکتا ہے, او فسخا یا چھوڑ دے. سمجھ رہے بھائی؟ آگے چلے. ہاں ایک اور مسئلہ, گھر کے اندر جو بیع ہوتی ہے, گھر میں جو بیع ہوتی ہے وہ ذراع کے حساب سے آپ کی مسجد ہے, ٹھیک ہے. اتنا سی یہ آپ کی درسگاہ ہے, آپ کی درسگاہ ہے, اور اس درسگاہ کے اندر کیا معاملہ ہے, اس درسگاہ کی 100 گز کی درسگاہ ہے, ٹھیک ہے. بطور مثال یہ آپ کا گھر ہے, آپ کہتے ہیں یار میں اس میں سے نا 10 ذراع بیچتا ہوں, 10 ذراع بیچتا ہوں اتنے عوض میں, اتنے روپے میں, ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیا مطلب صحیح نہیں لگے؟ میں بیچنا چاہتا ہوں, پھر یہاں پہ لے کے اپنی خانقاہ کھولنی ہے, میں نے چندہ باکس بنانا ہے. امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں ذراع متعین نہیں ہے, ادھر سے دینا ہے, ادھر سے دینا ہے, ادھر سے کہاں سے دینا ہے. لیکن یہ کہ ولا اسہم, اگر یہ کہے کہ میں 10 حصے بیچ رہا ہوں تو 10 حصے بیچنا درست ہے, ٹھیک ہے. 10 حصے بیچنا کیسے درست ہے؟ 10 حصے کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں 10 حصے ہو جائیں گے, اور ایک حصہ اس آدمی کا ہوگا. سمجھ رہے؟ اس کو کہتے ہیں مشاع کی بیع, مشاع, میم شین الف عین, مشاع, ٹھیک ہے. جو مشاع ہوتی ہے, مشاع سمجھنا کیا ہوتا ہے. مشاع یہ ہوتا ہے, ابھی کس کا گھنٹہ ہے اس کے بعد پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ نہیں پتہ, نہیں مجھے انہوں نے کہا تھا کہ زور کے بعد یہ پڑھا لیں تو بعد میں وہ پڑھا لینا. چلو دیکھ لیں گے. دیکھو قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے نا, قربانی کے جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ہر بوٹی کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر بوٹی میں 7 حصے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مشاع, ٹھیک ہے. میں نے گھر بنایا, اپنے بھائی سے پیسے لے کے, چاچو سے پیسے لے کے, ماموں سے پیسے لے کے, سب اس گھر میں شریک ہیں. کیسے شریک ہیں؟ وہ کمرہ اس کا, یہ کمرہ اس کا نہیں, بلکہ گھر کی ایک ایک اینٹ کے ذرے کے اندر سب کی ملکیت ہے. اس کو کہتے ہیں مشاع. تو اسہم جو ہیں وہ مشاع ہوتے ہیں, ذراع مشاع نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے، ذرا مشاع نہیں ہوتی، لہذا ذرا تو مفضی النزاع وہ متعین نہیں ہو سکتی کس طرف ہے کس، لیکن اسہم مشاع ہے، مشاع میں شرکت ہو سکتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہی کہہ رہے ہیں فسد بیع عشرۃ اذرع من دار، گھر کے اندر کوئی بیع کرے 10 ذراع کی تو یہ بیع فاسد ہے، ولا اسہم، لیکن اسہم کی بیع اگر کرے تو یہ فاسد نہیں، اسہم حصہ سہام جو ہے نا، سہام، اتنے سہام بنے، اتنے سہام بنے، اتنے شریک بنے، تو اس میں سہام حصے، سمجھ رہے بھائی؟ آگے بڑھیں بھائی. ایک آدمی آیا، اس نے کٹڑی اٹھائی ہوئی تھی، کہتا ہے بھائی ہلو، اس کے اندر 10 کپڑے ہیں، کس کو جائیں گے؟ یہ گٹھڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں عیدل. اور لوش طرح عیدلان، کس نے گٹھڑی خریدی، ٹھیک ہے، الا انہ عشرۃ اثواب، کہ اس کے اندر 10 تھان ہیں، فنقص او زادہ فسدہ، کم ہو گئے زیادہ ہو گئے بیع فاسد ہو جائے گی. وجہ پہلے بتا دیا 10 ہیں، اب 11 نکلے یا 9 نکلا ہے، معاملہ گڑبڑ ہے نا، تو بیع فاسد ہو جائے گی. لیکن اگر مزید اس نے کیا کہ ولو بین لکل ثوب ثمنا، لیکن ہر کپڑے کا پیسہ بتا دیا کہ بھئی 10 کپڑے ہیں، 10 کپڑے، ایک تھان 1 روپے کا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے ولو بین لکل ثوب ثمن ونقص، اب کم ہو گیا، صح بقدرہ وخیر، اس کی قدر کے برابر تو جائز ہے اور بقیہ اختیار ہے کہ 9 درہم میں 9 تھان لے لے یا 9 درہم میں 9 دان چھوڑ دے. وَإِن زیادہ، لیکن زیادہ ہو گیا تو فساد ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. 11 نکل آئے تو سامنے والے کو آپ نے 10 بیان کی تھے، اب لیکن نکل 11 آئے، تو اب ایک تھان کے اوپر لڑائی ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. بہن سمجھ لیں بھائی؟ آگے چلیں، یا زور زور سے سر اس لیے ہلا رہے ہیں کہ استاد جی جلدی چھوڑو، بہت دماغ خراب ہو گیا. ازرعین، ٹھیک ہے. ومن اشترى ثوبا على انه عشرة اذرع كل ذراع بدرهم اخذه بعشرة وفي 10 نصف. بڑا مسئلہ ہو گیا جی، بڑا مزیدار مسئلہ ہے، بس آخری مسئلہ یہ. یار وہ آدمی آیا، اس نے کہا جی اس میں 10 تھان ہیں اور میں ہر تھان 1 روپے میں دوں گا، ٹھیک ہے. الا ولو اشترى ثوبا، کپڑے خریدے، الا انہ عشرۃ اذرع، اس شرط کے اوپر کہ اس میں 10 ذراع کپڑا ہے، 10 ذراع کپڑا ہے، کل ذراع بدرہم، اور ہر ذراع 1 درہم کے عوض میں. اب تھان نہیں، اب ذراع ہے، ٹھیک ہے. تھان الگ الگ ہوتے ہیں، ذراع اکٹھے ہوتے ہیں، کپڑا جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. کل ذراع بدرہم، ہر ذراع 1 درہم کے عوض میں. اخذہ بعشرۃ، تو اب اس کو لے گا. اب کیا ہوا، اب ایک تھیلے میں سے نکلے 10.5 ذراع اور ایک تھیلے میں سے نکلے 9.5 ذراع. صحیح ہے، مسئلہ دلچسپ ہے نا. ایک میں نکلے 10.5، ایک میں نکلے 9، 9.5، ٹھیک ہے. اب امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 والا 10 روپے میں لے گا تو اس کو اختیار نہیں ہوگا، مشتری کو اختیار نہیں ہوگا. اور 9.5 والا 9 روپے میں لے گا، اس میں اس کو اختیار ہوگا، ٹھیک ہے. 10.5 والا کتنے میں؟ 10 میں. اور 9.5 والا 9 میں. 10.5 والے میں اختیار نہیں ہے، 9.5 والے میں اختیار ہے. امام ابو حنیفہ دماغ گھماتے ہیں، بہترین دماغ گھماتے ہیں، ہلا کے رکھ دیتے ہیں. امام ابو یوسف کہتے ہیں نہیں جی، 10.5 والا 11 روپے میں، 9.5 والا 10 روپے میں. امام محمد کہتے ہیں یار اتنی لڑائی نہیں کرو، مسئلہ ہو جائے گا، گڑبڑ ہو جائے گی. 9.5 کا 9.5، 10.5 کا 10.5. صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا؟ تینوں کی لڑائی ہے. امام محمد کہتے ہیں 9.5 کا 9.5، 10.5 کا 10.5. پورا معاملہ کرو بھائی، گڑبڑ نہیں کرو، پنگے نہیں کرو.
امام ابو یوسف کہتے ہیں نہیں بھائی 10.5 کا 11 9.5 کا 10. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہ 9.5 کا 9 10.5 کا 10. امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں کہ دیکھو زرا وصف ہے، زرا وصف ہے اور وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اچھا تھوڑی سی اس میں غلطی ہوتی ہے. امام محمد کہتے ہیں دونوں صورتوں میں اختیار ہے، لے یا نہ لے. امام ابو یوسف کہتے ہیں دونوں صورتوں میں اختیار ہے، لے یا نہ لے. امام ابو حنیفہ فرمانے جب 10.5 نکلا ہے تو اب اختیار نہیں ہے، لیکن 9.5 نکلا تو اختیار ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھو امام ابو یوسف کیا کہتے ہیں. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ زرا وصف ہے، وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب جب اس نے بیان کر دی کہ کل ذراع بدرہم، ہر ذرا 1 درہم کے عوض میں، تو 10 سے اوپر ہو گئے. 10 سے اوپر ایک ٹکڑا ہوا تو 11 ہو جائے گا. 10 سے اوپر ایک ٹکڑا ہوا 11. اب وہ پورا ہے یا نہیں، یہ وصف ہے، وصف کے مقابلے میں سمن نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں البتہ اس کو پیسے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں اس لیے اس کو اختیار ہے، اور 9.5 کی صورت میں اس سے پیسے کم ہو رہے ہیں، کپڑا بھی کم ہو رہا ہے، پھر بھی اس کو اختیار ہے. ٹھیک ہے. امام محمد فرماتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے، امام محمد کا مسئلہ کیا تھا ذرا بتاؤ. گڑبڑ نہیں کرو، اختیار تو امام یوسف محمد دونوں وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یار بات یہ ہے کہ آدھا میٹر بڑھ رہا ہے تو اس کے آدھے پیسے زیادہ ہوں. تو امام محمد فرماتے ہیں دیکھو جب آپ نے مقدار کو متعین کر دیا تو وہ وصف قدر میں تبدیل ہو گیا. جب وصف قدر میں تبدیل ہو گیا تو جتنی قدر بڑھے گی اتنے پیسے زیادہ ہوں گے. صحیح ہے، جتنی قدر بڑھے گی اتنے پیسے زیادہ ہو جائیں گے. چنانچہ آدھا قدر بڑھی آدھے پیسے زیادہ، آدھی قدر کم ہوئی آدھے پیسے کم. ٹھیک سمجھ گئے. اب آؤ امام ابو حنیفہ کی طرف، دماغ گھمانے والی مزیدار چیز جس سے دماغ تیز ہوتا ہے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دیکھو وصف شرط کی وجہ سے مقدار میں تبدیل ہو گیا. وصف شرط کی وجہ سے مقدار میں تبدیل ہو گیا، اور مقدار پوری ہونا ضروری ہے. مقدار پوری نہیں ہوگی تو نقصان ہوگا، خریدنے والے کا بھی بیچنے والے کا بھی. چنانچہ جب وہ 10.5 آئی ہے، 10.5 آئی تو مقدار پوری نہیں ہے. جب مقدار پوری نہیں ہے تو پیسے 10 روپے ہی ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن خریدنے والے کو فائدہ مل رہا ہے اور بیچنے والے کی غلط بیانی ہے. یہ بیچنے والے کی غلط بیانی ہے، خریدنے والوں کو فائدہ مل رہا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی کہ اس کو فائدہ دیا جائے گا، اختیار نہیں دیا جائے گا. اب آپ کو خریدنا پڑے گا. صحیح ہے، سمجھ رہے. اور 9.5 کی صورت میں 9 روپے لازم ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مقدار بن چکا ہے، وصف سے تبدیل ہو کے مقدار بن چکا ہے، اور مقدار بھی پوری نہیں ہے تو پیسے بھی پورے نہیں ہوں گے. لہذا 9 روپے لازم ہوں گے، اور اگلا جو ہے وہ زائد اس کو فائدے میں دیا جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو 9 آدھا کاٹنے سے اس کا نقصان ہو رہا ہے، لہذا اس کو یہاں پر کیونکہ اس کو 10 چاہیے تھا، اس کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے اس کو اختیار دیا جائے گا خریدے یا نہ خریدے. سمجھ رہے ہو؟ مسئلہ مزیدار ہے اور سمجھ میں آنے والی چیز ہے. تو یہ ہے وَمَنِ اشْتَرَىٰ ثَوْبًا عَلَىٰ أَنَّهُ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ، کس نے کپڑا خریدا، خریدنے کی بات ہو رہی، بیچنے کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، کپڑا خریدا عَلَىٰ أَنَّهُ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ، اس شرط کے اوپر کہ یہ 10 ذرا ہے، اور كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ، اور ہر ذرا درہم کے عوض میں، أَخَذَهُ بِعَشْرَةٍ، تو کیا ہے 10 کے عوض میں لے گا، فی عشرۃ ونصف، 10.5 کو. صحیح ہے امیر صاحب، ذرا پریشان نہیں ہو. بلا خیار، خیار نہیں ہوگا، مشتری کو خیار نہیں ہوگا. بات ہی مشتری کی چل رہی، بائی کی نہیں چل رہی. وہ ابھی 9 اور 9 کے عوض لے گا فی 9 ونصف، 9.5 کو، بخیار، خیار کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا مکمل. تو بیع کا کچھ بنیادی تعارف اس کے اندر ذکر ہو گیا، کچھ بنیادی باتیں ہوگی. اس کو 2-3 مرتبہ سمجھ لیجئے گا، کوشش کر کے حاشیے پڑھنے کی عادت بنایا کریں.
حاشی میں جو لفظ سمجھ میں نہ آئے نشان لگا لیں، مجھ سے پوچھ لیں، کسی دوسرے استاد سے پوچھ لیں جو تکرار کے لیے بیٹھا ہو، تکرار کریں سبق کو، اور سبق کے اندر کتنی چیزیں اس کو ذہن میں زبانی بٹھائیں، ٹھیک ہے نا۔ سبق کے اندر 5-6 چیزیں ہیں، تعریف بے کی تعریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے، بے کی تعریف کی گئی، اس کے رکن بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر رد ایجاب کے بارے میں بتایا گیا، شرائط بے اور اس کی کچھ تفریحات بیان کی گئی ہیں، خاص طور پہ کپڑے اور وصف اور اس کے حوالے سے۔ اس کو 2-3 مرتبہ دہرائیں کیونکہ بار بار دہرانے کا موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے، اور اپنی کاپی ساتھ رکھیں تاکہ جو مسئلہ ہو اس کو تھوڑا سا اشارہ آپ دے دیں، تاکہ کاپی نہ ہو، 2-3 صفحات ہوں جو آپ کتاب کے اندر ہی رکھ دیں، اور جو بھی تھوڑا تھوڑا ہو ساتھ ساتھ لکھتے رہیں، وہ 3 صفحات مکمل ہو جائیں، ان کو کہیں سنبھال لیں، اس طریقے سے رکھ لیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، تو آپ